بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے مقدس بابرکت مہینہ کی آمد ہے. یہ مہینہ امت محمدیہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت بڑا انعام ہے. اس مہینہ کے اندر اللہ بندوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اپنی رحمت کا معاملہ عام فرما دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. بخشش اور مغفرت کا یہ سلسلہ پورا مہینہ چلتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس مہینہ کی عظمت شعبان کی آخری تاریخ کو بتائی اور یہ بتایا کہ اس مہینے میں 4 کام آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. وہ 4 کام آپ توجہ سے سن لیں. وہ 4 کام اتنے بڑے ہیں اور اتنی بڑی فضیلت والے ہیں، اور ان کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 4 کام ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جو سال بھر دعائیں مانگ مانگ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے بھی ہم وہ سعادتیں حاصل نہیں کر سکتے جو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی برکت سے وہ سعادتیں عطا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے، آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا. حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے ذکروں سے افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ جنت کی چابی ہے، اور کثرت سے آپ ذکر کرتے رہیں سارا دن، اور جب افطاری کا وقت آئے اس وقت بھی آپ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دعا مانگے. جائز قسم کی جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اس کلمہ کی برکت سے جنت میں ایک ستون ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، ہر بات کو جاننے والے ہیں، دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود اللہ اس ستون سے پوچھیں گے تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہے گا فلاں بندے نے، فلاں بندی نے کلمے کا ورد کیا، کلمے کا ذکر کیا، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی. اللہ کہیں گے اے ستون تو گوار ہے. ملائکہ کی نورانی محفل ہوگی، اللہ فرشتوں سے بھی خطاب کر کے کہیں گے تم گواہ رہو، میں نے اس بندے اور اس بندی کی بخشش کر دی، اس کو میں نے معاف کر دیا جس نے کلمے کا ورد کیا اور مجھ سے دعا مانگا.
تو یہ کتنی بڑی سعادت والی، کتنی فضیلت والی، کتنی اونچی چیز ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، کچھ اولاد کی طرف سے، کوئی مالی بحران کی وجہ سے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے۔ آپ اس نیت سے کلمے کا ورد کریں اور دعا مانگیں، 30 دن آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری حاجات اللہ اپنی رحمت سے پوری کریں گے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ اس مہینے کے اندر استغفار زیادہ کریں، بخشش کی دعا زیادہ مانگے۔ استغفار ہے توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آپ یہ استغفار کریں کہ یا اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے تو تمام گناہوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی میری حفاظت فرما۔ یہ استغفار آپ کثرت سے کریں گے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں گے، اس سے خوش ہوں گے، اس کی حاجات کو دنیا میں بھی پوری فرمائیں گے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ جنت سب سے اعلیٰ چیز ہے، جنت کی طلب کریں اور اس کے لیے ظاہر ہے محنت کی ضرورت ہے، دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے خوب کہا بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ جنت ویسے ہی مل جائے گی، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے جنت کی طلب کریں، اللہ سے جنت مانگیں، اور جتنی بھی آپ سے محنت ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو 3 مرتبہ جنت کی طلب کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، یہ بدترین چیز ہے۔ دنیا میں کوئی تکلیف ہے تو وہ عارضی ہے، جہنم کی جو تکلیف ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ آپ دیکھیں گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت سورج کی تپش پہ آدمی 10 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ یہ کئی مدارج ہیں جن سے گزر کر سورج کی کرنیں آتی ہیں اور اس کے باوجود بھی اتنی تپش ہے۔ پر اس سے اوپر دنیا کی آگ کو دیکھ لیں، آپ اس میں 1 سیکنڈ کے لیے انگلی ڈالیں، آپ کی چیخ و پکار نکلے گی، سوائے ہائے ہائے کے اور کوئی بات نہیں زبان سے نکلے گی۔ اور جو جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا تیز ہے، وہ کیا حشر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جہنمی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کے آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، اس کو سکون آ جائے گا، وہ اس آگ کی تپش کو وہ تپش ہی نہیں سمجھے گا۔ اور جو 70 گنا اس سے تیز ہے، زبان سے تو کہہ دینا آسان ہے۔ یہ انتہائی دردناک عذاب علیم قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب۔ اور پھر اس کے علاوہ جہنم میں صرف آگ ہی نہیں اور بہت سے عذاب ہیں، بہت سی تکلیفیں ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور دعائیں تو مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، ہاں جی، اپنی بیوی کے لیے، یہ جو دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی ضرور شامل کریں کہ یا اللہ مجھے جہنم کے دردناک عذاب سے، جہنم کے ہولناک عذاب سے تو محفوظ فرما۔ تو یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان کو رمضان المبارک میں کثرت سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تو نیک اعمال آپ کریں ہی گے،
لیکن ان 4 کاموں کو نہ بھولیں، اور یہ 4 کام جب کریں گے اس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ پاک یہ کام مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک اعمال بتائے ہوئے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ کسی نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔